نور، اس میں بھی ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے. لہذا یہ ساری کتابیں اللہ کی ہیں، لیکن انا لہو لحافظون صرف قرآن کے لیے ہم ہیں اس کی حفاظت کرنے والے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کا ٹیکسٹ بلا کم و کاست دنیا مانتی ہے، جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا نوع انسانی کو، اسی طرح آج موجود ہے. نہ تورات کا ٹیکسٹ موجود ہے، وہ مانتے ہیں یہودی کہ ہماری اصل تورات تو گم ہو گئی تھی. 587 قبل مسیح میں نبوکدنضر، جس کو بخت نظر بھی ہم کہتے ہیں، اس نے حملہ کیا تھا، حضرت سلیمان کا بنایا ہوا معبد گرا دیا تھا. وہیں پر وہ تورات کا نسخہ موجود تھا. آج دنیا میں وہ موجود نہیں ہے، اگرچہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ موجود ہے. جہاں پر وہ ٹیمپل تھا اس کے نیچے جو ہے وہ تہخانے تھے، ان تہخانوں میں ربائس جو تھے، ان کے ربانیین، وہ بیٹھے ہوئے تھے اس کتاب کا نسخہ لے کر، اور وہ وہیں پر دفن ہو گئے اس کے اندر، جب اوپر سے وہ ہیکل سلیمانی گرایا گیا. اور جب ہم دوبارہ کھدائی کریں گے تو وہ نکل آئے گی. لیکن اصل تورات اس وقت ان کے پاس نہیں، وہ تو 100 برس کے بعد پھر یادداشتوں سے مرتب کی گئی. اس اعتبار سے لیکن یہ میں پیارا سا ایک انداز میرا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں کہ ان سابقہ کتابوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اللہ کی جناب میں شکوہ کریں، اے اللہ ہم بھی تیری کتابیں اور قرآن بھی تیری کتاب، ہماری حفاظت کا ذمہ نہیں لیا اور اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا. یہ آپ نے ہمارے ساتھ سوتیلی بیٹیوں والا سلوک کیا. اس کا جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے، واضح طور پر ہے کہ ابھی ہدایت کامل ہوئی نہیں تھی. یہ تو انٹرم پیریڈ کے لیے انسٹرکشنز آ رہی تھی، ہدایات آ رہی تھی، کمانڈمنٹس آ رہے تھے. ابھی الہدا آنی تھی جو ان سب کو کور کر جائے گی، مہیمن ہوگی، جس میں تمام سابقہ کتابوں کی جو ابدی صداقتیں ہیں وہ موجود ہوں گی. تو ظاہر بات ہے کہ ہمیں کوئی کتابوں کا عجائب گھر نہیں سجانا تھا. وہ جو انٹرم پیریڈ کے لیے تھی وہ ختم ہو گئی، جو ہمیشہ کے لیے ہے وہ قائم ہے. اور اس میں یہ بات جان لیجئے، واقعتاً اگر ان کتابوں کی حفاظت بھی اللہ کرتا، ذمہ لے لیتا، تو کوئی تحریف نہیں ہو سکتی تھی. اور اگر قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نہ لیتا، ہم تحریف کر کے چھوڑتے. حضور نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم لازماً ان لوگوں کی پیروی کرو گے جو تم سے پہلے تھے، یہود اور نصارہ. لیکن یہ کہ اس میں اللہ کی حفاظت کا ذمہ تھا، تو 1400 برس تک وہ پیور ٹیکسٹ ہمارے پاس موجود ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے. اور اسی پر میں نے ایک جدید جھوٹے کاذب اور دجال نبی کے ایک پیروکار سے جب گفتگو کی تو وہ بہت ہکا بکا رہ گیا. میں نے اس سے کہا تم مانتے ہو کہ قرآن میں ہدایت کامل ہو گئی؟ میں نے ہاں ہم مانتے ہیں. اور میں نے کہا تم مانتے ہو کہ قرآن محفوظ ہے؟ کہ ہاں ہم مانتے ہیں. اگر قرآن میں ہدایت کامل ہو گئی اور وہ محفوظ بھی ہے تو مزید ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بتاؤ مجھے عقلی طور پر، منطقی طور پر. جب کامل ہو گئی اور محفوظ کرنے کا ذمہ لے لیا اللہ نے، تو وہ کھڑکی جو ہے، وہ لینے والا، وہ اینٹینا جو تھا نبوت والا، وہ بند. اب کوئی وہی نہیں آئے گی، وہی کا دروازہ بند. تو وہ فبہت الذی کفر، آدمی کوئی شریف النفس تھا، اس لیے اس نے خامخواہ جو ہے وہ الجھنے کی کوشش نہیں کی، چپ ہو گیا، خاموش ہو گیا. یہ دلیل ہے سب سے بڑی ختم نبوت کی. جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ ہم بس یہ، چونکہ اس میں جو معاملہ جو ہے ختم کا لفظ آیا ہے، تو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اچھا خاتم النبیین ہے تو خاتم المرسلین بھی ہو گئے، اس لیے کہ رسول کوئی رسول ہو ہی نہیں سکتا جو نبی نہ ہو. نبی عام ہے، رسول خاص ہے، لہذا دونوں کی جڑ کٹ گئی. تو یہ در حقیقت تکمیل ہدایت اور تکمیل نعمت ہدایت، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ تعالیٰ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، چاہے کافروں کو کتنا ناپسند ہو. اور کافروں سے مراد یہاں بالفعل جو ہے، اگر آپ قرآن کے سیاق و سباق کو دیکھیں تو یہودی ہیں. اسی طرح ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ سورہ توبہ میں فرمایا اللہ کو ہرگز منظور نہیں مگر یہ کہ اپنے نور کا اتمام فرمائے، چاہے کفار کتنا ہی ناپسند کرے. تو یہ ہے تکمیل نبوت کا مظہر اول، یعنی اتمام نعمت ہدایت، تکمیل ہدایت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بشکل قرآن. اللہ تعالی ہمیں قرآن پر حقیقی یقین عطا فرمائے. اور جیسے ہم دعائیں مانگتے ہیں
اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ. اے اللہ اسے ہمارا امام بنا دے، نور بنا دے، ہدایت بنا دے، ہمارا امام بنا دے. لیکن یہ کہ یہ ظاہر بات ہے کہ ہم خود اختیار کریں گے تب وہ ہمارا امام بنے گا نا. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.